الرحمن السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم شان حبیب الرحمن من قرآنی آیات سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5، پارہ 1، سورہ بقرہ، رکوع 4۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کے بعد 300 برس تک سر آسمان کی طرف نہ اٹھایا، اس قدر روئے کہ اگر تمام دنیا کے آنسو جمع کیے جائیں تو ان کے آنسوؤں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ 5 حضرات دنیا میں زیادہ روئے۔ حضرت امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد، فاطمہ الزہرا خاتون جنت حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی میں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ دعائیہ کلمے خدا پاک کی طرف سے القا ہوئے۔ جب ان کلمات سے دعا مانگی تب رحمت الہی نے دستگیری فرمائی۔ وہ دعائیہ کلمہ کیا تھے؟ اس میں بہت سے قول ہیں۔ شیخ عبدالحق نے مدارج جلد 2 کے شروع میں روح البیان نے اس آیت کے ماتحت طبرانی، حاکم، ابو نعیم، بہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن روتے روتے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں آیا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تب میں نے ساق عرش پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ ایسے مقرب بارگاہ الہی ہیں کہ ان کا نام رب نے اپنے نام سے ملا کر عرش پر لکھا ہے۔ تب عرض کیا کہ خداوند، میں اس ذات گرامی کے طفیل اپنی خطا کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ اس وقت رحمت الہی کا دریا جوش میں آیا اور خطا سے معافی ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا رحمت والا نام ہے کہ اپنے والد ماجد کو پہلے تو سجدہ ملائکہ سے کرایا، پھر اس مصیبت سے بچایا۔ اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رانیہ درد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نوح از غرق نہ جینا۔ جامی۔ اب اولاد آدم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اگر تم لوگ گناہ کرو، کفر کرو، ظلم کرو تو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہو کر ان سے شفاعت کی درخواست کرو اور وہاں جا کر رب سے توبہ کرو، اور محبوب بھی تمہارے لیے شفاعت فرما دیں تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینہ پاک ہی جاؤ، بلکہ اس ذات کریم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ تو ہر جگہ حاضر ہیں، غائب تو ہم ہیں، اس کی تحقیق آئے گی۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معشومہ تو کیا، تمام انبیاء علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاجت مند ہیں۔ رب ہے رب العالمین، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رحمت للعالمین۔ جس کا پروردگار رب ہے اس کے لیے حضور رحمت ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 6، پارہ 1، سورہ بقرہ، رکوع 13۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی بغور سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بظاہر اس آیت میں مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے اور ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر در حقیقت یہ عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کی چمکتی ہوئی ایک روشن دلیل ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دستور یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام کچھ کلام فرماتے اور صحابہ کرام کی سمجھ میں کوئی کلمہ نہ آتا تو عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس کلام میں ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہماری خاطر دوبارہ فرما دیجئے۔ یہ کلمہ رائنا یہود کی زبان میں ایک گالی تھی۔ یہود بھی خدمت اقدس میں یہی کلمہ بری نیت سے کہتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو یہ کلمہ بولنے سے روک دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، اس کلمے کی بجائے تم انظرنا کہا کرو، یعنی اگرچہ یہ کلمہ نیک نیتی سے کہتے ہو اور اچھے معنی مراد لیتے ہو، مگر یہود کو تو اس کی وجہ سے گستاخی کا موقع مل جاتا ہے۔
سبحان اللہ، کیا عظمت محبوب ثابت ہوئی کہ پروردگار عالم کو اپنے محبوب کی شان اس قدر بڑھانا منظور ہے کہ کسی کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کلمے سے دوسرے کو بدگمانی کرنے کا موقع ملے۔ اس مسئلے سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی ہلکی بات منہ سے نکالنا اگرچہ بری نیت سے نہ ہو کفر ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی بھی ادنا گستاخی کی کافر ہو گیا۔ شرح فقہ اکبر میں امام ابو یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ہارون رشید کے دسترخوان پر کدو پک کر آیا۔ کسی نے کہا کدو حضور علیہ السلام کو مرغوب تھا، دوسرے نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں۔ اس پر امام ابو یوسف علیہ السلام نے قتل کے ارادے سے تلوار نکال لی اور حکم فرمایا کہ تو مرتد ہو گیا کیونکہ تو نے اپنی بے رغبتی کا حضور علیہ السلام کے مقابلے میں ذکر کیا۔ اس نے توبہ کی تب چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پر غلامی کا دھبا لوگوں نے لگایا کہ مصر والوں نے سمجھا تھا کہ یہ بادشاہ مصر کے غلام ہیں۔ پروردگار عالم نے ایک ایسی قحط سالی بھیجی کہ تمام ملکوں کے لوگ اپنی جائیدادیں، جانور، ساری کائنات فروخت کرنے کے بعد آخر آپ کے ہاتھ پر خود فروخت ہو گئے اور آپ نے سب کو آزاد کر دیا۔ اب تمام دنیا تو آپ کی آزاد کردہ غلام ہو گئی، آپ سب کے آقا ہو گئے۔ اب کون تھا جو ان کو غلام کہتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں حضور علیہ السلام کی شان میں کلمات گستاخانہ کہے یا چھاپے بے دین ہیں۔ آیت نمبر 7، پارہ 1، سورہ بقر، رکوع 14۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری اور ڈر سنانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کے بہت سے فضائل اور مراتب کا ذکر ہے۔ اولاً تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو کفار اور منکرین کی حالت دیکھ کر رنج و ملال ہوتا تھا۔ تقاضا رحمت یہ تھا اور محبوب کی آرزو تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور جنتی بن جائیں، اور پروردگار عالم کا منشا یہ تھا کہ محبوب جو تمہارا بدگو اور دشمن ہو وہ میری جنت کی بو بھی نہ پائے۔ کفار کے کفر اور ضد کو دیکھ کر قلب پاک کو صدمہ پہنچتا تھا۔ تسکین خاطر کے لیے یہ آیت پاک نازل فرمائی گئی کہ اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض تھا تبلیغ فرمانا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوبی انجام دے دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے دن یہ سوال نہ ہوگا کہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک تو یہی بڑی عظمت ہے کہ رب العالمین اپنے حبیب کا دل میلا ہونا، غمگین ہونا پسند نہیں فرماتا۔ اب آیت کو دیکھیے، پہلا جملہ یہ ہے انا ارسلناک، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری خدائے قدوس کا تحفہ ہے بندوں کے لیے، اور سمجھ لو بادشاہی تحفوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو تمام نعمت الہیہ میں یہ نعمت سب سے افضل ہے۔ دوسرے بھیجی جاتی ہے وہ چیز جو پہلے سے اپنے پاس ہو۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف آوری سے قبل اپنے رب کے حضور بارگاہ خاص میں حاضر رہے۔ کس قدر حاضر رہے، اس کے متعلق ایک روایت تفسیر روح البیان میں زیر آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ تمہاری عمر کس قدر ہے؟ عرض کیا یہ تو میں نہیں بتا سکتا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ایک تارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، وہ تارہ میں نے 72,000 بار دیکھا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ ستارہ ہم ہی تھے۔ جو ذات بارگاہ خاص میں اس قدر حاضر ہو اس کے مراتب کا کیا پوچھنا۔ دل بھی پھول کے پاس پھر صرف ایک رات رہ کر بس جاتے ہیں اور پھول کی سی خوشبو حاصل کر لیتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ صفات الہیہ سے موصوف ہو جائیں۔ شیخ عبدالحق علیہ الرحمہ نے مدارج کے خطبے میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام خدا کی صفات سے موصوف ہیں۔ مشکوب باب فضل الذکر میں فرمایا اولیاء اللہ خدا کی قوت سے تصرف کرتے ہیں۔ آگے فرمایا آپ خالی نہیں آئے بلکہ 3 چیزیں لے کے آئے، حق باتیں لے کر آئے، مومنوں کے لیے خوشخبریاں اور منکرین کے لیے عذاب کی خبر لائے۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال نہ ہوگا کہ فلاں ایمان کیوں نہ لایا اور فلاں نے نیک کام کیوں نہ کیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر ایک آدمی سے سوال ہوگا کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے ماتحت لوگ نوکر چاکر کیوں نہ ہدایت پر آئے، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کا کوئی سوال نہ ہوگا۔
نیز دیگر انبیاء کی امتیں قیامت میں عرض کریں گی کہ ہم تک کوئی پیغمبر پہنچا ہی نہیں۔ پیغمبر عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے احکام ان تک پہنچا دیے، اب حضرات پیغمبر مدعی اور ان کی امت مدعا علیہ اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی گواہ۔ مگر کسی بے دین، کسی کافر کی بروز قیامت یہ جرت نہ ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے خلاف یہ کہہ سکے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات ہوں گے۔ آیت نمبر 8 پارہ 1 سورہ بقرہ رکوع 15۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور ان کو تیری کتاب سکھائے اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب صاف ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اس جگہ تعمیر خانہ کعبہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تب انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ الہ العالمین، یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب تو اس گھر کو آباد کرنے والا اور اپنے بندوں کو پاک کرنے والا ایک نبی اس شہر مکہ میں پیدا فرما۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر سے اور حضرت آمنہ کے مبارک پیٹ سے وہ آفتاب رسالت چمکا کہ جس کی روشنی قیامت تک ہر جگہ رہے گی۔ مشکوہ شریف باب فضائل المرسلین میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم اور بشارت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں۔ اس آیت شریفہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ پہلے پیغمبروں نے حضور علیہ السلام کی دعائیں مانگی اور تمنائیں فرمائیں۔ گن گائیں جن کے انبیاء، مانگیں رسل جن کی دعا، وہ دو جہاں کے مدعا صلی علیہ یہی تو ہیں۔ دوسری یہ کہ خانہ کعبہ حضرت خلیل نے تعمیر فرمایا، مگر صحیح معنی میں اس کی عظمت و تعظیم حضور کے دم قدم سے ہوئی، اور اس گھر کی آبادی حضور علیہ السلام کی بدولت ہوئی۔ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین نے خاص خانہ کعبہ میں بت رکھ کر ان کی پوجا وہیں جاری کی تھی۔ اللہ کے گھر میں غیر کی عبادت ہوئی۔ بیت اللہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی قیامت تک کے لیے وہ گھر بتوں کی گندگی سے پاک ہو گیا۔ بات بھی ہے کہ کعبہ تو ہے بیت اللہ اور حضور علیہ السلام ہیں نور اللہ۔ بیت میں نور ہی کا تو اجالا ہوتا ہے، خانہ کعبہ تو کیا خلد بری کو بھی حضور ہی کے دم قدم سے آبادی ملی۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے اعلیٰ ذات خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے کاٹ کے دوبارہ لکھا ہوا تو سمجھ نہیں آیا کیا ہے۔ اس آیت میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بندوں کو پاک فرماتے ہیں کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، ہر اخلاقی گندگی سے۔ اگر پاکی چاہتے ہو تو اس دریائے رحمت میں غوطہ لگاؤ، پاک ہو جاؤ گے۔ پانی صرف ظاہر کو پاک کرتا ہے، مگر رحمت للعالمین کی نظر قلب و نظر، ظاہر و باطن سب کو پاکی فرماتی ہے۔ آیت نمبر 9 پارہ 2 سورہ بقرہ رکوع 17۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بظاہر امت مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریف فرمائی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ امت کو جو کچھ بھی عزت ملی وہ اس آقا کی غلامی سے ملی۔ اس آیت کے چند مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے دن دوسرے انبیاء کی امتیں بارگاہ الہی میں عرض کریں گی کہ خدایا، تیرا کوئی پیغمبر ہم تک نہیں پہنچا اور نہ کسی نے تیرے احکام ہم تک پہنچائے۔ وہ انبیاء کرام عرض کریں گے کہ خداوند یہ جھوٹے ہیں، ہم نے سارے احکام ان کو سنائے بتائے مگر یہ ایمان نہ لائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ آپ اپنے دعوے پر کوئی گواہ لائیں۔ وہ حضرات امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گواہی میں پیش کریں گے۔ یہ امت گواہی دے گی کہ خدایا تیرے پیغمبر سچے ہیں اور یہ کفار جھوٹے ہیں۔ واقعی ان حضرات انبیاء نے تبلیغ فرمائی تھی۔ اس پر کفار اعتراض کریں گے کہ تم تو ہمارے زمانے میں موجود نہ تھے، سینکڑوں برس کے بعد پیدا ہوئے، بغیر دیکھے بھالے گواہی کس طرح دے رہے ہو؟ مسلمان عرض کریں گے کہ ہم نے دیکھنے والے سے سنا ہے، یعنی اپنے پیغمبر علیہ السلام سے۔ مسلمانوں کی تصدیق فرمانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے اور عرض کریں گے کہ خداوند واقعی ہم نے ان سے فرمایا تھا کہ گزشتہ پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی تھی۔ اس گواہی پر انبیاء کرام کے حق میں ڈگری ہوگی۔ اس واقعے کا اس آیت پاک میں ذکر ہوا ہے، اس سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ یہ امت یعنی مسلمان سارے پیغمبروں کی گواہ ہے۔
اور مدعی گواہ سے بہت محبت کرتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تمام پیغمبروں کی محبوب ہے یہ امت۔ دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اگلے پچھلوں کے حالات کا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ورنہ سنی ہوئی شہادت تو مسلمان دے چکے تھے، اب ضرورت تھی کہ دیکھنے والا اپنی دیکھی ہوئی گواہی دے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی تاکہ جنت، دوزخ، خدا کی ذات و صفات کی سب تو گواہی دیں، سنی ہوئی، حضور علیہ السلام کی گواہی ہو دیکھی ہوئی۔ تیسرے یہ کہ حضور علیہ السلام اپنی ساری امت کے حالات، ہر آدمی کے حرکات سے ہر وقت واقف ہیں، کیونکہ بارگاہ الہی میں حضور علیہ السلام کی دو گواہیاں ہوں گی، ایک تو یہ کہ مسلمان ٹھیک کہہ رہے ہیں، دوسرے یہ کہ یہ لوگ گواہی کے قابل ہیں، فاسق، فاجر، بدکار وغیرہ نہیں ہیں۔ بدکار کی گواہی شرعاً قبول نہیں ہوتی، ورنہ علیکم باقاعدہ علمی نہیں بنتا۔ علی اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہاں شہید میں رقیب کے معنی شامل ہیں، لہٰذا حضور علیہ السلام نے جس کے ایمان کی گواہی دے دی وہ واقعی جنتی ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کا ایمان قطعی ہے کہ اس کی گواہی اللہ نے دی، اس کا منکر رب کا منکر ہے۔ اس آیت کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اے مسلمانوں، دنیا میں تم سب کے گواہ بن سکتے ہو، اسی لیے اسلامی عادات میں مسلمان کی گواہی کافر کے مقدمے میں مانی جائے گی، مگر کافر کی گواہی مسلمانوں کے مقدمے میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی اس امت کی شرافت اور عزت ہے۔ تیسرے معنی اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی شخص زندہ یا مردہ کو اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور اگر مسلمان کسی کو برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ مشکو باب المشی بالجنازہ میں ہے کہ ایک میت حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزری، مسلمانوں نے اس کی تعریف کی، سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دوسری میت گزری، مسلمانوں نے اس کی برائی کی، فرمایا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، لہذا جس مسلمان کو عام مسلمان ولی اللہ جانے وہ واقعی اللہ کا ولی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چیز شریعت میں منع نہ ہو اور مسلمان اس کو ثواب کا کام جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی کار ثواب ہے، جیسے کہ محفل میلاد پاک اور دیگر کار خیر، نیاز فاتح وغیرہ۔ حدیث پاک میں ہے، یعنی جس کار خیر کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ مسلمان ہر چیز میں اور دونوں جہان میں اللہ کے گواہ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس اگلی آڈیو میں انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔